الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء فإذا خالطوا الأمراء فهم لصوص الدين فاحذروهم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس حضرات علماء کرام، کارکنان انجمن تبلیغ قرآن و سنت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 21 نومبر 1985 ہم یہاں مدنی مسجد چوک نمک منڈی پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ انتظامیہ کی تدبیر کے مطابق یہ جلسہ جہانگیر پورہ میں روڈ پر ہونے والا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر کے مطابق یہ جلسہ روڈ کے بجائے مسجد کے اس حال میں ہو رہا ہے۔ اگرچہ موسم کی دست درازیوں نے پروگرام کے شباب کو تو متاثر کیا ہوگا، لیکن آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر آپ کے پرخلوص انہماک کو دیکھ کر میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ ابھی جب میں
یہاں حاضر ہونے کے لیے قیام گاہ سے آ رہا تھا تو میرے عزیز نوجوان، بالخصوص ہمارے عزیز عبد الجلیل آوان نے یہ تبصرہ کیا کہ آپ سے متعلق یہ تاثر ہو گیا ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں اکثر و بیشتر بارش ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، اگر خلق خدا کی گواہی یہی ہے کہ یہ ناچیز اللہ کی رحمت کی تمہید بنتا ہے اور میری حاضری سے اللہ کی رحمت موسلا دھار برسنا شروع ہو جاتی ہے، یہ تو میرے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ حیرت ہے مجھے کہ جب میں حاضر ہوتا ہوں آسمان سے بارش ہوتی ہے اور یہاں کی انتظامیہ کو خارش ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی جانبدارانہ اور بزدلانہ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پشاور میں میری داخلہ بندی کے آرڈر دیتے۔ میں ان کی اس روش پر ہم وطن ہونے کی حیثیت سے اپنے دلی رنج کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں کی اتنی بڑی واضح اکثریت کا دل دکھانے میں غالباً کوئی مصلحت سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ مصلحت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم تعمیر وطن کرنا چاہتے ہیں، صرف تعمیر وطن ہمارا مشن ہے۔ ہم سے انہیں نہیں ڈرنا چاہیے جن کا منزل مقصود تعمیر وطن ہو، جن کا مقصد حیات تعمیر وطن ہو۔ تخریبی قوتوں کو ہم سے ڈرنا چاہیے، لیکن تعمیری قوتوں کو ہم سے تعاون کرنا چاہیے۔ پشاور آتے ہوئے کم و بیش 15-16 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور 15-16 سال انسان کی گویا نصف زندگی۔ ان 15-16 سالوں میں اگر بہت کم حاضریاں ہوئی ہوں پشاور میں تو وہ سینکڑوں ضرور ہیں، درجنوں سے زیادہ ہیں، سینکڑوں حاضریاں ہیں جلی و خفی۔ باہر روڈز پر جلسے ہوئے ہیں، سڑکوں پر ہوئے ہیں، مساجد میں ہوئے ہیں، لیکن بحمد اللہ تعالی ان 15-16 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی پروف ایسا نہیں دیا جا سکتا کہ ہمارے جلسے میں کبھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہو، ڈسٹربنگ ہوئی ہو۔ یہ ٹھیک ہے؟ تو پھر جب یہ کاغذات میرے پاس پہنچتے ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ آپ کے آنے سے امن عامہ کو خطرہ ہے۔ امن عامہ تو آج تک ہماری وجہ سے کبھی خطرے میں نہیں ہوا۔ ہم خود چوکیدار ہیں اور چوکیداروں سے ہمیں محبت ہے۔
ہم تو چوروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری یہ باتیں اور میری یہ آواز وہ دوست سنیں گے جو مجھ پہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ ان کی ٹیپیں یہاں آئی ہوئی ہیں، وہ میری گفتگو کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ دفتر میں بیٹھ کر میری باتیں سنیں گے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم خود چوکیدار ہیں اس ملک کے، اور چوکیداروں سے ہمیں محبت ہے۔ ہم سے صرف چوروں کو ڈرنا چاہیے جن کی نیتیں خراب ہوں، جن کے عزائم مفسدانہ ہوں، جو اس ملک کی سلامتی اور سکون کو نگاہ بد سے دیکھتے ہوں، انہیں ہم سے گھبرانا چاہیے، انہیں بے قرار ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہم سے نہ گھبرائیں اور بے قرار نہ ہوں تو پھر ہمارے وجود کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ اس لیے میں ایک تحریک کا ذمہ دار فرد ہوں۔ مجھ پر لوگوں کو اعتماد ہے، الحمدللہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ اس بگڑے ہوئے موسم میں یہ بنا ہوا اجتماع اس بات کی دلیل ہے۔ اور آج تو میں تمہیداً کچھ باتیں کروں گا، اصل گفتگو تو کل ہوگی۔ آپ کل میرے افسر حضرات، میرے افسران بھائی وہ تشریف لائیں اور منظر آ کے دیکھیں۔ جن لوگوں کے لیے آپ آنکھیں بچھاتے ہیں، بلکہ جن کے ساتھ جلوسوں میں آپ شرکت کرتے ہیں، ان کے جلسوں کی گیدرنگ بھی دیکھو۔ ہم جب حاضر ہوں تو ہمارے دوستوں کی تعداد بھی دیکھو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے بندوں کو ہم سے کتنا والہانہ تعلق ہے اور محبت ہے دین کی بنیاد پر۔ اس لیے جب آپ مجھ پر پابندی عائد کرتے ہیں کہ آپ پشاور مت آئیں، تو آپ ان لوگوں کے دلوں میں خود اپنی نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ اور ایسے افسران حکومت کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور ایسی رپورٹیں دینے والے جو یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ ان پہ پابندی لگائی جائے، وہ بکے ہوئے ہیں قادیانیوں کے ہاتھوں میں اور دشمنان صحابہ کے ہاتھوں میں۔ انہیں خریدا جاتا ہے کہ تم اس طرح کی رپورٹ دو۔ لہذا میں ہوم سیکرٹری سے مخاطب ہوں کہ اگر ایسی پابندیوں کا سلسلہ جاری رہا، یہ پاکستان ہے، پاکستان سے کوئی علیحدہ ملک نہیں ہے پشاور، یہ میرا گھر ہے، اس میں میرے دینی بھائی رہتے ہیں، یہاں میرا قلب و جگر ہے۔ آئندہ ایسی کوئی پابندی لگائی گئی، ہم نہیں مانیں گے اس پابندی کو انشاءاللہ۔ ہم گرفتاری پیش کریں گے قصہ خانی کے چوک پر، لیکن ایسی کوئی پابندی ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تم چوروں کو چھٹی دیتے ہو اور چوکیداروں پہ پابندی لگاتے ہو، اس ملک کے تنخواہ دار ہو کر اس ملک کے خزانے سے تمہیں رزق ملتا ہے، اور پھر تم اس ملک کے عوام میں نفرت کا بیج بوتے ہو۔ بیوروکریسی کے غرور کو میں جانتا ہوں، بیوروکریسی
کسی کے تکبر کو میں جانتا ہوں اور یہ سب کچھ جان کر کہہ رہا ہوں کہ تمہاری پابندیاں دشمنان صحابہ کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ جو لوگ سنتوں میں بدعت کی ملاوٹ کرتے ہیں ان پر تم پابندی کیوں نہیں عائد کرتے ہو؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بدعتوں کو مسلط کرنے کے لیے داعیان توحید و سنت کا راستہ روکنا چاہا ہے. تم نے صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر سنگباری کرنے والوں کا راہ ہموار کرنے کے لیے ناموس صحابہ کے علمبرداروں کا راستہ روکنا چاہا ہے. شرک کے جراثیم کو فروغ دینے کے لیے توحید کے داعیوں کا راستہ روکنا چاہا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ یہ دھاندلی نہیں چلے گی. اگر تمہیں اس ملک سے محبت ہے، اگر اس ملک کی نمک حلالی کرنا چاہتے ہو تو آئیے مل کر تعمیر وطن کریں. آئیے مل کر تعمیر وطن کریں. میرے عزیز دوست، اور تعمیر وطن یہ ہے، پاکستان کی تعمیر یہ ہے کہ اسلام کے اساسی نظریہ کی حفاظت کی جائے. اور اسلام کا اساسی نظریہ اللہ کی توحید ہے. اگر توحید میں خدا نخواستہ ملاوٹ ہو گئی تو فکر و نظر کی پوری عمارت زمیں بوس ہو جائے گی. کتاب اللہ سے آپ کے سامنے میں نے جو حصہ تلاوت کیا، رب العالمین نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ علماء سے سیکھو. اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ علماء سے سیکھو. خدا سے کیوں کر ڈرا جائے، کیسے ڈرا جائے، یہ کس سے سیکھو؟ علماء سے، کہ انہی کے دل میں اللہ کے خوف کی قندیل روشن ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بندوں سے نہیں ڈرتا. یہ پہچان ہے عالم کی. حضرات علماء کرام وہ کہ جو یہاں تشریف فرما ہیں اور وہ کہ جن تک کیسٹیں پہنچیں گی وہ بھی میرے مخاطب ہیں. علم کی پہچان یہ ہے کہ عالم صرف اللہ سے ڈرے، اور جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بندوں میں سے کسی سے نہیں ڈرتا، چاہے بندوں میں سے کوئی کتنے بڑے منصب پہ کیوں نہ ہو. بندوں میں بڑا منصب یہی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بادشاہ ہو جائے. بادشاہی بڑا منصب سمجھا جائے گا مادہ پرستوں کے ہاں. تو وہ دیکھو بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے دربار میں جبہ و دستار کے مالک بڑے بڑے فاضل بیٹھے. وہ بظاہر عالم ہیں لیکن بباطن دین کے چور ہیں، جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا عالم اس وقت تک امین سمجھا جائے گا دین کا جب تک کہ وہ ظالموں کا حامی نہ بن جائے، اور جب ظالموں کا حامی بن جائے گا
تو پھر وہ امین نہیں رہے گا، پھر وہ دین کا چور ہو جائے گا، پل جائے گا۔ درباری ملا کا سائز اگر میں اس ستون سے نسبت دوں تو اس ستون سے زیادتی ہوگی۔ مدنی اکبر کے دربار کا ایک ملا تھا فیضی، ہاں اتنا بڑا فاضل تھا، قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے اس نے، پوری تفسیر میں کوئی نقطے والا حرف نہیں آنے دیا، غیر منقوط حروف پر مشتمل وہ تفسیر ہے، اس کا نام ہے سواطع الالہام۔ تو ایک ساتھ سواطع الالہام، اس میں بھی کوئی نقطے والا حرف، سین وا طا عین حمزہ لام ہے حمزہ میم الف میم۔ عالم اتنا بڑا لیکن ظالم اتنا بڑا کہ جب اکبر تخت پہ بیٹھ کر کہتا تھا کہ مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں، پھر اس کی طرف دیکھتا تھا، کس کی طرف؟ سیزی کی طرف دیکھتا تھا، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کہتا تھا بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے۔ اکبر کہتا تھا خنزیر اور بکرے میں کوئی فرق نہیں، کیوں علامہ صاحب کیا خیال ہے؟ یہ کہتا بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ جنس ہر دور میں ہوتی ہے۔ اکبر کہتا تھا مسلمان کی بیٹی ہندو کے نکاح میں آ سکتی ہے، کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ کیوں مولانا؟ مولوی صاحب فرماتے تھے بے شک آ سکتی ہے۔ اکبر کہتا تھا دودھ اور شراب میں کوئی فرق نہیں، پھر پوچھتا تھا کیوں مولانا؟ یہ کمبخت کہتا تھا بالکل کوئی فرق نہیں۔ اکبر نے کہا بادشاہ کے لیے تعظیماً جھکنا ضروری ہے، یہ کوڈز میں سے ہے شاہی دربار کے۔ کیوں مولانا؟ یہ کہتا تھا بالکل پہلے میں جھکتا ہوں۔ آپ سمجھے؟ اور پشاور کے روشن ضمیروں، میرے عزیز نوجوانوں، اکبر کے دربار میں جب ملا آتے تھے قطار میں، درباری ملا، ان کے آگے یہی فیضی اور ابو الفضل ہوتے تھے، لمبا لمبا جبہ، سافا بندھا ہوا، توند اتنی بڑی، تو السلام علیکم نہیں کہتے تھے، اکبر کے سامنے آ کے کہتے تھے اللہ اکبر۔ کہ آسمان پر اللہ ہے اور فرش پر اکبر ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تعظیماً جھکتے تھے۔ ہائے دیکھو، گیدڑوں سے تو جنگل بھرا پڑا ہوتا ہے نا، مگر شیر اکا دکا ہوتا ہے۔ بڑے حوصلے والی ذات ہے رب العزت، لیکن وہ بہرحال زیادہ دیر تک ظلم کو چلنے نہیں دیتا۔ فرعون کے مظالم کا ازالہ کرنا چاہا تو ماتوب قوم میں سے ایک بچہ بھیجا جس نے فرعون کی فرعونیت کا جنازہ اٹھا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہماری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہم اپنے بندوں کو دیر تک ظلم کی چکی میں پسنے دیں. جس قوم کے ہزاروں بچے فرعونی خنجر ٹکڑے ٹکڑے کر چکا، اسی قوم سے اللہ نے انقلابی پیدا کیا. انقلابی موسیٰ آیا علی نبینا وعلیہ التسلیم، اور اس ایک نے وہ کام کر دیا کہ جو اربوں افراد پہ مشتمل قوم بھی نہ کر سکتی. فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نے سچائی کا پرچم روشن کیا، سچائی کا پرچم بلند کیا، صداقت کا چراغ روشن کیا. رب العالمین نے جس طرح فرعون کے مقابلے میں عیسیٰ کو بھیجا، اسی طرح ہم فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح اکبر کے مقابلے میں اکبر کے سامنے مجدد الافسانی کو بھیجا. شیخ احمد آئے اور انہوں نے واضح کر دیا یہ سارے ملا تیری ہاں میں ہاں ملائیں، لیکن میں کبھی جھوٹ کو سچ نہیں مانوں گا، ظلم کو انصاف نہیں مانوں گا، تاریکی کو روشنی نہیں مانوں گا. عالم کی پہچان ہی یہی ہے کہ جس کی ٹھوکر پر نچھاور افسری و سروری، جس کی ٹھوکر پر نچھاور افسری و سروری، سر سے پا تک اتباع سنت پیغمبری. سر سے پا تک اتباع سنت پیغمبری، جو مستغنی عنایات وزیر و شاہ سے، جو مستغنی عنایات وزیر و شاہ سے، جس کی امیدیں ہوں وابستہ فقط اللہ سے. جو وزارت حاصل کرنے کے لیے ضمیر کا سودا نہ کرے، جو وزارت حاصل کرنے کے لیے ضمیر کو بازار کی جنس نہ بنائے، بلکہ ضمیر کی آبرو کی حفاظت کے لیے وزارت کو ٹھوکر لگائے. عالم دین کی پہچان ہی یہی ہے پشاور کے دوستو. بغاوت کر دی، دین اکبری کی بغاوت کر دی مجدد نے.
کانٹوں کا راستہ اپنایا لیکن ضمیر کے تقاضوں کو مجروح نہ ہونے دیا. اکبر مرا، جہانگیر آیا، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلا، کہا پدر نہ کر دے پسرس تمام خواہد کر دے، جو بات باپ نہ کر سکا وہ میں کروں گا. کیسے نہیں جھکے گا؟ درباریوں نے تجویز پیش کی تھی مجدد کو لایا جائے دربار میں، دیوار میں ایک ونڈو بنائی جائے، دیوار میں کھڑکی بنائی جائے، چھوٹا سا دروازہ بنایا جائے، اس سے گزارا جائے شیخ احمد کو، تو سر جھکا کے ہی تو گزرے گا، ہم اسی کو سجدہ سمجھ لیں گے. مجدد کی گردن جھک جائے گی تو گویا اس کا موقف شکست کھا جائے گا. بہت پسند کیا جہانگیر نے درباری ملاؤں کی اس پرپوزل کو، فوراً ایگری ہوا، آرڈر دیا دیوار میں سے دروازہ بنایا جائے اور اسی سے مجدد کو گزارا جائے. ہاں ہتکڑیوں کی جھنکار میں مجدد آیا. ادھر درباری ملا بیٹھے تھے جبہ پوش، اور ادھر مجاہد آیا سرفروش. دیوار کو دیکھا، صورتحال کو فوراً سمجھ گئے. پہلے سر گزارنے کے بجائے دونوں پاؤں گزارے. اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، دونوں پاؤں دکھائے جہانگیر کو اور کہا یہ تو اس کی امانت ہے، تیرے آگے نہیں جھکے گا، یہ اس کی امانت ہے، اسی کے آگے ہی جھکے گا. رہا تو بول و براز کا مجسمہ، غلاظت کا ٹینک، بدبو کی بوری، تو اس قابل ہے کہ یہ دیکھ. پاؤں کا آئینہ دکھایا اسے. غصے میں پاگل ہو گیا جہانگیر، پاگل ہو گیا، غصے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابھی ڈالو اسے جیل میں، ابھی اسی وقت. گوالیار کے قلعہ میں مجدد الافسانی کو نظر بند کر دیا گیا، لیکن قلعہ گوالیار میں پہنچے وہیں انجمن آرائی ہو گئی. ہزاروں ہندو نے مجدد کے ہاتھ پر اسلام قبول کی. وہ کیا کہا کسی نے؟ رند جہاں بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے، اور جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے. جیل میں پہنچے، مشن جاری. جتنے غیر مسلم قلعہ میں نظر بند تھے مجدد کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، رحمت عالم کی غلامی کا توق گلے میں ڈالتے جا رہے ہیں. ایک دن خواب میں جہانگیر کی بیٹی کو رحمت عالم کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے میں اور جلال میں تھے. جہانگیر کی بیٹی سے کہا
اپنے باپ سے کہہ دو زندگی 4 روزہ ہے، یہ ابھی آنے والے ہو، حشر میں میری نگاہ غضب کا سامنا کرنے کی تیاری کر کے آنا۔ تم نے میرے بیٹے شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی کو جیل میں ڈال رکھا ہے، ہم سخت بے قرار ہیں۔ بچی ساری رات روتی رہی، وہ بچیاں بادشاہوں کی بچیاں ہونے کے باوجود بیٹیاں تھیں، انہوں نے ٹی وی پہ کرکٹ کا کھیل نہیں دیکھا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر آپ محسوس نہ کریں، گفتگو بڑی اچھی چل رہی تھی، میں کہاں چلا گیا؟ یہ کرکٹ کا کھیل جو ہے، اٹ از ناٹ گیم، یہ کھیل ویل نہیں ہے، یہ ملت اسلامیہ کی بہو بیٹیوں کی شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے گہری سازش ہے۔ 11 پاگل 11 لاکھ کو پاگل بناتے ہیں۔ بین الاقوامی لفنگے اکثر مشکوک النسل انٹرنیشنل اچکے گیند لے کر کبھی آگے سے رگڑتے ہیں، کبھی پیچھے سے رگڑتے ہیں۔ یہ اسلام ہے تمہارا، ڈوب مرو اور ملاؤ، خدا سمجھے تمہیں، قوم پر تم نے بے حیائی اور یہ بے شرمی مسلط کر کے اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگایا ہے، ظالموں۔ اور اب تو وومن ہاکی کی تیاری ہو رہی ہے، عورتیں ہاکی کھیلیں گی، خوب ہے خوب ہے، ابھی اور ترقی کرے گا اسلام۔ اور دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا، آج انگریز برطانیہ میں بیٹھ کر ہنس رہا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں مجھے ایک بوڑھا انگریز ملا، یہاں تقسیم سے پہلے کسی علاقے میں کمشنر رہ کر گیا تھا۔ کہنے لگا ہمیں تو تم نے نکال دیا، اسلام مل گیا ہے تمہیں؟ اسلام نافذ کر لیا تم نے؟ میں نے کہا ظالموں، اپنی تین وہاں چھوڑ کے آ گئے ہو، ہم کیا کریں؟ میرے عزیز دوستو، ساری رات وہ بچی روتی رہی، صبح اٹھی، اب بجلی نہیں آئے گی دیکھ لینا، کیونکہ ٹارگٹ یہی تھا نا، پہلے بند ہوتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی، اس لیے کہ میں نہیں بول رہا تھا، اب چونکہ میں بول رہا ہوں، انشاءاللہ جب تک میں بول رہا ہوں نہیں آئے گی، مجھے پتا ہے، لیکن میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بجلی کیا بجھاتے ہو؟ بجلی کیا بجھاتے ہو؟ جو مرضی ہے کر لو، جان میں جب تک جان ہے، زبان حق کہتی رہے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو،
صبح ہوئی، باپ کے پاس روتی ہوئی پہنچی، کہنے لگی باپ تو بادشاہ صحیح لیکن تو بد نصیب ہے کہ محمد تجھ پہ سخت ناراض ہے۔ یہ چوچلے کب تک؟ یہ للے تللے کب تک؟ حضور نے فرمایا ہے میری نگاہ غضب کا سامنا کرنے کی تیاری کر کے آؤ۔ چیخ نکل گئی جہانگیر، کہنے لگا چپ کرو بیٹی، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن محمد کی نگاہ غضب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اٹھا، قلعہ میں پہنچا، مجدد رفسانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مجرم بن کر کھڑا ہوا، کہنے لگا مجدد آ جاؤ، آج سے تمہاری قید ختم۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، جب عزیز مصر کی طرف سے پروانہ آزادی پہنچا تو حضرت یوسف نے فرمایا آزادی سے پہلے ذرا ان بیگمات کے متعلق مجھے رپورٹ دو جنہوں نے مجھ پہ الزام تراشی کی تھی، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اب بھی بکواس کر رہی ہیں یا بات سمجھ رہی ہیں؟ پہلے اس الزام کی صفائی کرو پھر باہر آؤں گا۔ مجدد رفسانی نے بھی فرمایا مجھے آزادی کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، میری شرط ہے اپنے زندیق اور ملحد باپ کے بنائے ہوئے مصنوعی دین، آرٹیفیشل تھیوری، دین اکبری کو کینسل کرو، اس پر قلم حذف پھیرو، شریعت مصطفی کی بالادستی کا اعتراف و اعلان کرو، تب آزادی قبول کروں گا ورنہ یہیں جان دے دوں گا، جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ جہانگیر نے یہ شرطیں تسلیم کی تو مجدد باہر آیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین کی امت کے علماء جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں حق تعالی ایسے علماء پیدا کریں گے کہ جن کے علم کو نسبت ہوگی بنی اسرائیل کے انبیاء۔ آج اگر کچھ لوگ بازار کی جنس بن گئے ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں، نہیں ایک کی کیا بات کرتے ہو، یہاں تو ماشاءاللہ قطار ہے، آپ اس کو کیوں بھول گئے ہیں جس نے پاکستان میں نہیں پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ سب سے پہلا مارشل اللہ ابو بکر صدیق نے لگایا تھا اور سب سے پہلا مارشل اللہ ابو بکر صدیق تھا، آپ اس کو کیوں بھول بیٹھے؟ اتنی داڑھی ہے اس کی، سفید داڑھی ہے اتنی، میرے عزیز دوست میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس ایک واقعے میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ صرف ایک ون ماڈل، فار ایگزامپل امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے، انتظار ہو رہی تھی کہ موت مدینہ میں آئے۔ مدینہ میں اس لیے بیٹھے تھے کہ یہیں دفن ہو جاؤں، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے نا، ہاں اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ وہ مدینہ طیبہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ یہی قبر ملے،
رحمت للعالمین کے شہر میں دائمی بسیرا مل جائے، اور کچھ وہ بد نصیب ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جا کر اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں کہ نمازیں نہیں ہوتی ان کی مسجد نبوی کے امام کے پیچھے۔ یہ میں آ رہا ہوں، ابھی ذرا تھوڑی دیر مجھے یہ میں عرض کر لوں، ذرا آ رہا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، صرف امام مالک نہیں، ہمارے اسلاف میں سینکڑوں ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں مدینہ طیبہ میں گزاری اور بسیرا بھی وہیں مل گیا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی مخصوص انداز میں تمنا کیا کرتے کہ امید لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، امید لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار۔ الہ العالمین، زندگی تو آرزو سے عبارت ہے، حسرتوں کا تو کوئی شمار نہیں، لیکن میری سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ میرا نام مدینہ طیبہ کے کتو میں شامل ہو جائے۔ جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار۔ جب تک جیوں اس سرزمین کے کتوں کے ساتھ گھومتا پھروں، اور جب موت آئے تو یہیں مر جاؤں تاکہ میرے جسم کو یہیں کے مرغ و مار کھائیں۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اسی انتظار میں بیٹھے کہ موت مدینہ میں آ جائے۔ حج کا موسم آ گیا، تمنا ہوئی کہ حج کراؤں، پھر خیال آیا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے۔ اس دور کا حج ایک مستقل آزمائش ہوا کرتی تھی۔ اب تو سرکاری حج میں ایسی جنس بھی وہاں پہنچ جاتی ہے کہ حرم کے پاسبانوں کو بار بار مطاف دھونا پڑتا ہے۔ خیال آیا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے۔ تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر کئی ہفتوں تک سفر کرنا، پانی کا مشکیزہ لے جانا، کھانے کا سامان ساتھ رکھنا، وہ تو قدم قدم پہ موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج تو اللہ کا کرم ہے اور سعودی عربیہ کے خدام کو رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ ابھی ایک شاہراہ بنائی ہے، 2 رویا انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، 3.5 گھنٹے میں آپ مکہ سے چلیں اور مدینہ آ جائیں۔ توڑتی ہیں شیورلیٹ اور امپالا کی موٹریں، 3.5 گھنٹے میں آپ آ جائیے۔ اور حسن ذوق کی انتہا کہ یہ شاہراہ انہوں نے انہی خطوط پہ بنائی ہے جن خطوط پہ نبی و صدیق نے ہجرت کا سفر کیا تھا، اس لیے اس کا نام ہی شاہراہ ہجرت رکھا۔ جزاہم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ اب تو ماشاءاللہ انہوں نے مروہ سے لے کر منا تک مسقف راستے بنا دیے ہیں تاکہ حجاج کو دھوپ پہ آنا جانا نہ پڑے۔
چھاؤں میں سفر کرتے ہوئے چلے جائیں، اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ یہ عرفات تک لے جائیں گے مزدلفہ کے راستے. لیکن یہاں بدعت اور شرک کے ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں اوپن سٹی قرار دیا جائے مکہ اور مدینہ کو، اس کا نام تبدیل کیا جائے. اس کے لیے لندن میں کانفرنسیں ہوئیں، یہاں پاکستان میں سلسلہ شروع ہوا. پاکستان جب سے بنا ہے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نام نہاد ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے مسکن نام نہاد ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی امت کے سینوں پہ چلے. اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مکہ مدینہ کو کھلا شہر قرار دیا. دھمکی دی ہے، ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ان کا یہ کر دینا اور وہ کر دینا تو ہم جانتے ہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. چوہا شراب کے مٹکے میں گر گیا تھا، کسی نے جو اٹھا کے باہر پھینکا، دم پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے بلی کو بلاؤ ذرا میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں. یہ بھی قوم کے نذرانے کھا کھا کر ایسے بد دماغ ہوئے ہیں کہ اب حرمین شریفین کے پاسبانوں کو للکارتے ہیں ہم آ رہے ہیں. مولوی صاحب تم 11ویں کا مال اڑاؤ، تیجے ساتے پچاؤ، قوم کے نذرانے بٹورو، حرمین شریفین لاوارث نہیں ہیں. وقت کا ابرہا جب بھی ادھر کا رخ کرے گا ابابیل اب بھی مزدلفہ اور منا کے درمیان چکر لگا رہے ہیں، وہ تمہاری توندیں ڈھیلی کریں گے. بیت المقدس کانفرنس نہیں رکھتے، حجاز کانفرنس. اسرائیل کے خلاف بولنے کی توفیق نہیں ہے، سعودی عربیہ کے خلاف بولتے ہیں. میرے عزیز دوستو، حالانکہ آج پورے عالم اسلام کو ممنون ہونا چاہیے حرمین شریفین کے خدام کا، انہوں نے لاج رکھی ہوئی ہے ملت اسلامیہ کی. اور میں پاکستان کے ہر باز امیر محب وطن کو جج بنا کے پوچھتا ہوں کہ سعودی عربیہ ہمارا محسن ہے کہ نہیں؟ آج بھی لاکھوں پاکستانی وہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کے ذریعے اس ملک کو اربوں روپے کا زر مبادلہ مل رہا ہے، اربوں. کہیں چھوٹا سا اگر جھٹکا آ جائے، زلزلہ آ جائے تو تم وہاں سے بھیک مانگتے ہو، چاہے وہ خود کھا جاتے ہو. متاثرین تک بہت کم پہنچتا ہے. افسران کے نئے نئے بنگلے بنتے ہیں، پرانے بک جاتے ہیں، لیکن لیتے تو ہو ان سے. یہ چترال میں زلزلہ آیا تھا، کیا کچھ نہیں لیا گیا بشام میں. تو میرے عزیز دوستو، آج اسرائیل اور اس کے حلیف نگاہ رکھتے ہیں حرمین شریفین کی حرمت پر، اور میں الزام لگاتا ہوں کہ آج کے ان حالات میں اور عصری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو طبقہ، جو فرد یا جو پارٹی سعودی عربیہ کے خلاف زہر اگلتی ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. میرے عزیز دوست، امام مالک رحمت اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ حج کرائیں، لیکن یہ خیال ہے کہیں راستے میں مر نہ جاؤں. استخارہ کیا، خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی.
زیارت ہوتے ہی جلدی سے عرض کیا اللہ کے محبوب میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں, موت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر دیا, یہ 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا. امام مالک کی آنکھ کھل گئی, ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے. 5 گھنٹے, 5 دن, 5 ہفتے, 5 مہینے یا 5 سال مراد ہیں؟ یہ 5 انگلیوں کا اشارہ تو ہے, لیکن ان 5 سے کیا مراد ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مدینہ میں تشریف رکھتے تھے. تعبیر رویا میں بہت اونچا مقام ہے علامہ ابن سیرین کا, خواب کی تعبیر بتانے میں. حالانکہ خواب کی تعبیر معجزہ ہے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے. ابن سیرین کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کے عرض کیا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے شعلے بھڑک رہے ہیں, انگارے دہک رہے ہیں. فرمایا تعبیر یہ ہے کہ جلدی جاؤ, اپنے بچے اپنا سامان گھر سے نکالو, لگتا ہے کہ شاید تمہارا مکان گرنے والا ہے. وہ جلدی سے گیا, اپنے بچوں اور اپنے سامان کو باہر نکالا. کچھ دیر کے بعد مکان گر پڑا. چند مہینوں کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس نے بالکل اسی طرح کا خواب بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں, شعلے بھڑک رہے ہیں. فرمایا تم جاؤ چارپائی کے نیچے زمین کھودنا شروع کر دو, اس وقت تک کھودتے رہو جب تک کہ تمہیں سونا نہ مل جائے. تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تمہیں زر سرخ ملے گا, سونا ملے. اس نے زمین کھودی تو اسے سونا مل گیا. لوگوں نے پوچھا خواب تو ایک جیسا ہے, تعبیریں بالکل مختلف. ایک نے آگ دیکھی, آپ نے فرمایا مکان گر جائے گا. دوسرے نے آگ دیکھی, آپ نے فرمایا سونا ملے گا. فرمانے لگے پہلے آدمی نے جو آگ دیکھی تھی وہ شدید گرمی کا موسم تھا, اور گرمی میں آگ سے اذیت پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے. میں نے اس کی تعبیر تکلیف والی بتائی. دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھا وہ شدید سردی کا موسم تھا, اور سردی میں آگ موجب اذیت نہیں موجب راحت ہوتی. سردیوں میں تو آگ اللہ کی بڑی نعمت ہے نا, کیوں بھائی؟ یہ ادھر گلگت چترال میں اور سوات میں جب پہاڑوں پہ برف گرتی ہے, ان لوگوں سے پوچھیے آگ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جو بیچارے رات کو سوتے صبح دروازے نہیں کھلتے برف کی وجہ سے. اسی طرح کے موسم اور ایسے ہی علاقے کا ایک ہمارا خان بھائی کانپتا ہوا لرزتا ہوا برف باری میں جب انگیٹھی پہ آیا آگ جل رہی تھی تو یوں کر کے بیٹھ گیا. کہتا ہے اللہ میاں کہ دنیا میں بھی ہمیں آگ سے محروم نہ کرنا, آخرت میں بھی آگ سے محروم نہ کرنا. یہ بہت اچھا ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ سردی میں آگ موجب راحت ہوتی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ابن سیرین کی خدمت میں. فرمایا جاؤ اور تعبیر پوچھ کر, نام نہ بتانا میرا, تعبیر پوچھ کے آؤ. امام مالک کا نمائندہ حاضر ہوا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں. یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں آپ ازراہ عنایت ان کو جگہ دیتے جائیں, چونکہ لاؤڈ سپیکر سے تو آواز باہر جا رہی تھی, اب تو جا نہیں رہی, اب تو یہیں سب کچھ ہو رہا ہے, لہذا آپ ان کے لیے اشار کرتے رہیں جو کنارے پہ بیٹھے ہوئے دوست ہیں. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں امام مالک کا نمائندہ آیا, کہنے لگا حضرت میں یہ تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں, ایک اللہ کے بندے نے یہ خواب دیکھا. ابن سیرین نے فرمایا وہ کون ہے اللہ کا بندہ؟ اس لیے کہ یہ خواب کوئی معمولی آدمی تو دیکھ نہیں سکتا, یہ تو علم و تقوی کا کوئی بہت بڑا تاجدار ہی ایسا خواب دیکھ سکتا ہے. کون ہے وہ؟
وہ نمائندہ کہنے لگا اجازت نہیں ہے، نام نہیں بتا سکتا، بس آپ تعبیر بتا دیں۔ ابن سیرین نے فرمایا خواب دیکھنے والا اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، میں اتنا سستا ہوں تعبیر بتا دوں گا، جاؤ ان سے کہہ دو جب تک نام نہیں بتاؤ گے ہم تعبیر نہیں بتائیں۔ مجبوری تھی، نام بتانا پڑ گیا۔ وہ نمائندہ واپس آیا، بتایا کہ امام مالک نے خواب دیکھا۔ فرمایا حیرت ہے، امام مالک کو رحمت عالم کا اشارہ سمجھ میں نہ آیا؟ بھئی ان 5 انگلیوں سے نہ 5 گھنٹے مراد ہیں، نہ 5 دن، نہ 5 ہفتے، نہ 5 مہینے، نہ 5 سال، بلکہ ان 5 انگلیوں سے وہ 5 باتیں مراد ہیں قرآن کریم میں، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر کے بتایا کہ تم پوچھتے ہو میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں اور موت کب آئے گی، اور یہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو اس لیے میں تمہارے اس سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ نعرہ تکبیر! تو وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی، کس گھڑی قیامت واقع ہوگی، کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ آ گئے نا ہم اپنے سبق پر، صرف 1.25 گھنٹے کا سفر کیا ہم نے۔ یہ تو کوئی راڈار لیے بیٹھا ہے ظالم، پتہ ہے صرف 1 گھنٹے کا۔ ابھی کولمبیا میں ایک قسط آئی ہے قیامت کی، چھوٹی سی قسط، ہاں یوں چٹکی میں آبادی بربادی میں بدل گئی۔ عیش و نشاط میں جو مسرور بیٹھے تھے، جن کے وہم و گمان میں بھی تباہی و ہلاکت کا تصور نہیں تھا، صفایا ہو گیا۔ 50,000 انسانوں کا پلک جھپکنے میں پیوند زمیں ہو جانا کوئی معمولی واقع ہے؟ پتا تھا انہیں؟ تو جب عالمی جھٹکا لگے گا وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ قیامت کب آئے گی، کس گھڑی قیامت واقع ہوگی، کون جانتا ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ ہی پہ زور دینا ذرا، تاکہ اندھیرے دور ہو جائیں، تاکہ بھی کے دروازے نہیں یار، آج تو ایسی ضرب لگاؤ کہ بھی کے دروازے ٹوٹ جائیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے برسنے والی بارش کی ایک ایک بوند اللہ کے علم میں ہوتی ہے، لیکن فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے۔ تھوڑا سا علم ہوتا
تو آج کا جلسہ جہانگیر پورہ پہ ہم انتظام نہ کرتے، پہلے ہی یہی کر لیتے۔ بڑی چاہت تھی ہمارے عزیز مولانا مدنی صاحب کہ وہاں اللہ کی توحید بیان ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بیان ہو، صحابہ کی عظمت بیان ہو، لیکن اللہ کی رحمت موسلا دھار برس پڑی۔ کسے علم تھا؟ کون جانتا ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں جو بچہ ہے وہ پیدا ہو کر دنیا میں بد نصیب بنے گا یا خوش نصیب، وفادار بنے گا یا غدار، تونگر بنے گا یا گداگر، نمک حلال ہوگا یا نمک حرام، یکجائی بنے گا یا ہرجائی، مجاہد بنے گا یا مجاور، خدا پرست بنے گا یا آستانہ پرست، صحت مند ہوگا یا بیمار، دانش مند ہوگا یا غبی، عالم بنے گا یا جاہل، کون جانتا ہے؟ جزاک اللہ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس عنوان سے آئے گی، کون جانتا ہے؟ باپ بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر مایوس ہو گئے ہیں اور اس کے نوجوان بیٹے سے کہتے ہیں بظاہر تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، ہم آخری حربے کے طور پر یہ دوائی لکھتے ہیں، اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو یہ انجیکشن ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ نوجوان اپنے باپ کی زندگی کی آرزو میں بھاگتا ہے، میڈیکل سٹورز کی طرف جاتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نوجوان مر جاتا ہے، بوڑھا باپ بچ جاتا ہے، کون جانتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ان اللہ علیم خبیر، علیم و خبیر کون؟ ضرب لگانی ہے ذرا ہی پر، علیم و خبیر کون؟ علام الغیوب کون؟ کار ساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ 4 کلو جلیبیاں، 2 کلو گلاب جامن، 21 پلیٹیں فرنی اور بے شمار حلوہ سامنے رکھ کر حلوائی کھڑے ہو جاتے ہیں، حلوائی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آ گئے۔ جاہلوں کو کہتے ہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ درود و سلام کے وقت حضور موجود ہوتے ہیں، ادب کا تقاضا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ پشاور کے دوستو،
درود و سلام کے وقت کھڑا ہونا اگر ادب ہوتا، اگر درود و سلام میں کھڑا ہونا اللہ کو پسند ہوتا، تو نماز میں آپ جب درود و سلام پڑھتے ہیں، نماز میں درود و سلام ہے کہ نہیں ہے؟ نقلی ہے کہ اصلی ہے؟ اچھا، انہوں نے جو ادائیں نقلی بنائی تو اللہ کا انتقام دیکھیے، درود بھی نقلی پڑھنا پڑتا ہے، اصلی درود پڑھ ہی نہیں سکتے اس میں، کیونکہ وہاں وہ ٹیون فٹ نہیں آتی، وہ جو سر بنا رکھی ہے نا، ترنم تم جیسے دوستوں سے نہیں بچایا، یہ جو سر ترنم کے بیمار بنا رکھی نا ٹیون، وہ اس پہ لگتی نہیں، وہ راگ اس پہ فٹ نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، بھئی تو یہ راگ کہاں لگ سکتا ہے؟ وہ تو اس پہ لگتا ہے۔ جان رحمت، ہائے دیکھو نا جی، لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، یہ ہے نا بات تو یہ ہے، رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، یہ ایک مولوی قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہا تھا، ہمیں وہابی کہتے ہیں کہ یہ درود و سلام نہ پڑھا کرو، ہمیں وہابی کہتے ہیں کہ یہ درود و سلام نہ پڑھا، قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہا تھا، حالانکہ صحابہ کرام بھی یہی درود و سلام پڑھتے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ درود و سلام تو اردو میں ہے، صحابہ کو اردو آتی تھی؟ مولوی صاحب کی سٹی گم، ٹائے ٹائے فش ہو گیا مولوی صاحب۔ جب یہ نماز میں آپ درود و سلام پڑھتے ہیں پشاور کے دوستوں، اس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں؟ نماز میں درود و سلام قیام میں پڑھا جاتا ہے، رکوع میں پڑھا جاتا ہے، سجدے میں پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، قعدے میں پڑھا جاتا ہے، یعنی جب آپ بیٹھے ہیں تو اس وقت پڑھیں۔ اگر کوئی رکوع میں، سجدے میں یا قیام میں درود و سلام پڑھ لے تو شریعت مصطفی کا حکم ہے کہ سجدہ سہو کرو، اور سجدہ سہو کے معنی یہ ہے کہ غلطی ہو گئی تھی ازالہ کرو۔ درود و سلام پڑھنا غلطی تو نہیں ہے، درود و سلام پڑھنا تو ضروری ہے ورنہ نماز قبول نہیں، لیکن قیام میں پڑھنا غلطی ہے، سجدے میں پڑھنا غلطی تھی، رکوع میں پڑھنا غلطی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ، رکوع اور قیام یہ سب عاجزی کی ادائیں ہیں، اور عاجزی کی ادائیں اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لی۔ سجدہ، رکوع اور قیام یہ عاجزی کی ادائیں ہیں، اور عاجزی کی ادائیں اللہ نے اپنے لیے مخصوص کی ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ جب تم قیام میں ہو تو میرا ذکر کرو، جب تم رکوع میں ہو تو میرا فکر کرو، جب تم سجدے میں ہو تو میری ہی تسبیح کرو، اس میں کسی اور کا تصور برداشت نہیں۔ جب آرام سے ادب سے بیٹھ جاؤ تو اب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، جب تک درود و سلام نہیں بھیجو گے نماز ہی قبول نہیں کروں گا۔ لیکن کس وقت بھیجو؟ جب بیٹھ جاؤ۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ حضور آ گئے۔ ایسا بٹن ہے ان کے پاس،
کہ جب چاہیں وہ آن کر دے اور حضور کو بلا لیں. پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا، ہمارے مدینہ منورہ میں ایک فقیر آدمی رہتا ہے امیر علی قریشی، اس نے واقعہ سنایا کہ مسجد نبوی میں مجھے ایک مولوی صاحب نظر آ گئے، پاکستان کے مولوی صاحب، نامراد سیاستدان بھی ہے، نامراد سیاستدان بھی ہے، صافہ بندھا ہوا، جبہ لٹکا ہوا، ہاتھ میں پاندان، وہ امیر علی قریشی عجیب آدمی ہے، وہ اللہ کا بندہ. اچھا، استغفر اللہ اتنی تکرار سے کہتا ہے، تقیہ کلام ہے اس کا، ہر جملے کے بعد استغفر اللہ. مجھے گلاسگو میں مل گیا جب میں کینیڈا اور ویسٹ انڈیز کے سفر میں جا رہا تھا، گلاسگو میں دور سے دیکھ کے کہتا ہے شاہ صاحب آپ یہاں کیسے؟ استغفر اللہ. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ استغفر اللہ. اور کہاں جا رہے ہیں؟ استغفر اللہ. یہ آپ کا کتنے دنوں کا سفر ہوگا؟ استغفر اللہ. اور کتنے کتنے ممالک میں آپ جائیں گے؟ استغفر. اس وجہ سے لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھا. جیسے آپ نے ہمارے مولانا محمد امیر صاحب کا نام بجلی گھر رکھ دیا. خدا آپ کو بھی ہدایت دے، کتنا اچھا نام ہے مولانا محمد امیر صاحب، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں اس نام کو. تو بس ان کا نام حکیم استغفر اللہ ان کا نام رکھ دیا دوستوں نے. وہ کہتا ہے مسجد نبوی کے سین میں مجھے جو ہی یہ مولوی نظر آیا، آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا. کہتا ہے میاں صاحب آپ یہاں کیسے؟ استغفر اللہ. میاں صاحب نے کہا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حکیم صاحب کہنے لگے او ہو آپ یہاں آ گئے، ادھر کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں، حضور تو ان میں شرکت کے لیے کراچی تشریف لے گئے ہیں، استغفر اللہ، اور تم یہاں آ گئے ہو. استغفر اللہ. اب مولوی صاحب کی ایسی سٹی گم ہوئی کہ جی نہیں میں تو حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا تمہارا عقیدہ ہے، تم کہتے ہو جہاں پر ذرا دسترخوان مرغن ہو جائے اور تم جبہ دستار کے پہ کر کھڑے ہو جاؤ، تم کہتے ہو حضور بھی آ گئے. تو بہت ساری وہاں محفلیں ہو رہی تھی میلاد کی کراچی میں، حضور ادھر تشریف لے گئے استغفر اللہ، اور آپ یہاں آ گئے استغفر اللہ. ایسا گھیراؤ کیا ملا کا کہ پولیس آ گئی. اور سعودی عربیہ کی پولیس کو اللہ سلامت رکھے. ہاں، وہ شرک و بدعت کے جراثیم کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ شرطیں جو ہیں ذرا سخت تو ہیں مزاج میں، اور ان کی سختی بھی بڑی ضروری ہے. اقبال کہتا ہے کانٹوں میں سختی نہ ہو تو پھولوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. یہ ان کی سختی کا کرشمہ ہے کہ آج بھی سعودی عربیہ کی سرزمین کم از کم شرک و بدعت کے جراثیم سے محفوظ ہے. ورنہ یہاں سے جو لوگ یہ جراثیم ساتھ لے کے جاتے، پتہ نہیں وہاں کتنی سرکاریں بن چکی ہوتی. پولیس آ گئی، انہوں نے پکڑا. مولوی صاحب کی تفصیلات جب معلوم ہوئی، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، اسپیشل سپیڈ سے جدے آئے، جو فلائٹ اویلیبل تھی اس فلائٹ میں بٹھایا، بورڈنگ کارڈ کیبن میں فراہم کیا، وہیں پاسپورٹ پہ ٹھپا لگا کے کہا تشریف لے جائیے. اور امیگریشن والوں کو ہدایات دی اب قیامت تو آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودی عربیہ میں قدم نہ رکھنے پائے. نعرے تکبیر. انٹری بینڈ ہے، انٹری بینڈ ہے اس کی، اس لیے تو چیخیں نکل رہی ہیں. کبھی لندن کانفرنس میں چیخ نکلتی ہے، کبھی یہاں لاہور میں چیخ نکلتی ہے، اس لیے کہ انٹری بینڈ ہے. اور پشاور کے روشن ضمیروں میں کہا کرتا ہوں یہ نکلا نہیں نکالا گیا. بڑے جب ناراض ہوتے ہیں تو محفل سے اٹھا دیتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کی یہ علامت ہے کہ وہاں سے فرمایا بطواف خانہ رفتم بہرم رحم
ندادن بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن کہ بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا چاہا تو حرم کے پاس بانو نے دھکے دے کر نکال دیا. پوچھا دور سے آیا ہوں, بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, تم مجھے دھکیلتے کیوں ہو؟ کہا باہر رہ کر تو نے کیا کیا ہے کہ اندر آنا چاہتا ہے؟ باہر رہ کر تو فتوے دیتا ہے کہ حرم کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. اب یہاں کس منہ سے آتا ہو؟ کس منہ سے آتے ہو یہاں؟ ورنہ اس کی رحمت تو جسے پسند کر لے. وہاں میں نے نائجیریا کے کالے بدن اور لمبے تڑنگے حجاج کے قافلے دیکھے ہیں. جسم کالا ہے لیکن ضمیر سفید ہے, آنکھوں پہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے, اور روضہ اطہر پہ زارو قطار رو رہے ہوتے ہیں. ملتزم کو پکڑ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. یہاں رکن یمانی پہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ جسے چاہے پسند کر لے. مولانا جلال الدین رومی نے تو لکھا ہے کہ ایک چیونٹی کو آرزو ہوئی کہ میں بیت اللہ میں جاؤں. چیونٹی پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ بیگے. اچھا میگے. فرمایا بود مورے ہوا سے داست کی در کعبہ رسد. بود مورے ہوا سے داست کے در کعبہ رسد. دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. ایک میگے کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ بیت اللہ میں جاؤں, مطاف میں گھوموں اور حاجیوں کے پاؤں میں کچلی جاؤں. لیکن لمبی مسافتیں, طویل راستے, اور یہ ننھی سی جان, پہنچے تو کیوں کر راستے میں دریا, سمندر اور صحرا, پھیلے ہوئے جنگل, کیسے پہنچے؟ لیکن آرزو ہے, تمنا ہے. رب العالمین کو اپنی اس ننھی سی مخلوق کی یہ حسین آرزو اتنی پسند آئی کہ کبوتر کو اس کے قریب بٹھائے, گویا ویزا آ گیا. ایک کبوتر کو اس کے قریب بٹھائے, پھر اس کے دل میں خیال ڈالا, چمٹ جا اس کی پاؤں سے, تیری فلائٹ یہی ہے. وہ کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور کبوتر اڑا, فضاؤں کو چیرتا ہوا, دریاؤں صحراؤں سے گزرتا ہوا, سیدھا مکے میں پہنچا, مطاف میں اترا. رب العالمین نے فرمایا اب چھوڑ دے اس کا پاؤں, تیرے عشق کی منزل آ گئی. دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. پشاور کے دوستو, جب شفقت پہ آ جائے, مہربانی پہ آ جائے تو چیونٹی جیسی ننھی سی مخلوق کو بلا لیتا ہے, اور جب ناراض ہو جائے تو بدعت کے 3 من کے چیونٹے کو بھگا دیتا ہے. ہر جگہ موجود, ہر جگہ موجود, علام الغیوب, کار ساز و دستگیر, حاجت روا, مشکل کشا, عزت دینے والا,
رزق دینے والا، اولاد عطا کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، رونے والوں کو ہنسانے والا، سب اس کے در پہ سوالی داتا کون؟ انتم الفقراء واللہ هو الغنی۔ او نبیو، رسولو، صدیقین، شہداء، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، جی جامع القرآن، جامع القرآن، چمن چمن کلی کلی، علی کے وارث بن جاؤ۔ جو حقیقی وارث ہو، علی کی غلامی کا اعلان اونچی آواز سے کرو، اس لیے کہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے۔ وہ لگاتے ہیں جنہیں علی سے کوئی نسبت ہی نہیں، وہ 10 محرم کو شام غریبہ نہیں نشر ہوتی، پوری قوم پہ مسلط کی جاتی ہے۔ وہ ایک ایکٹر بیٹھ جاتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے، یوں سیاہ پگڑ باندھ کے آتا ہے، بے ضمیرہ، فضلے کا بوری، گندگی کا ٹینک، وزن ملاتا ہے اور کچھ نہیں اس کے پاس، صرف وزن ملاتا ہے۔ کیا خامخواہ، اور آگے ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، پروفیشنل ٹیم داد دینے والی، اور آپ نے غور سے دیکھا اکثر گنجے ہوتے ہیں کمبخت، آپ نے غور سے دیکھا اکثر گنجے ہوتے ہیں وہ کمبخت، اور ان کا فن یہ ہے کہ جب اس طرف سے ہی ختم ہو تو ادھر سے ہو شروع ہو جائے، اور جب ادھر سے ہو ختم ہو تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ٹیم ہے مستقل پروفیشنل جو محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو معاوضہ ملتا ہے باضابطہ۔ یہ تو ہم ہیں کہ بس ہمیں قبرستان میں اذانیں دینا پڑتی ہیں۔ آپ حضرات کبھی کبھی سبحان اللہ کہہ دیتے تو قرآن کریم پر یا کچھ بیدار ہو جائے، ان کا تو یہ آرٹ۔ ہاں جی، تو میرے عزیز نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ صدیق کا نام جو ہی زبان پہ آیا روشنی ہو گئی، لیکن یہ روشنی بس یہ اپنی مرضی سے آتی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ صدیق تو روشنی کا مینار ہے ہی، صدیق تو روشنی کا مینار ہے ہی۔ فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے، رکنا عذاب النار۔ سنو 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 میرے دوست، سنو تو صحیح، اب سنو، میں نے آپ کی بات سن لی، اب آپ میری سن۔ ہاں یہ دیکھیے ایک لمبی چوڑی داستان ہے، یہ تلاوت ہے اس میں۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، کل زندگی رہی تو میں مزید انشاءاللہ آخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، صہیونی اور نصرانی سازشوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ و مامون فرما۔